ہر انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا میرے نقش قدم پر چلے، میرے رستے پر چلے۔ ہر انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے، ہر انسان یہی سوچتا ہے۔ اگر کوئی کاروبار کرنے والا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے، اپنے بیٹے کو بچپن ہی سے کاروبار کے داؤ پیچ سکھاتا ہے، اس لیے کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر میری دولت کے حصول میں اضافے کا سبب بنے گا۔ یہ سوچ اور یہ فکر۔ اگر کوئی ملازمت طبقہ ہے تو اس کی سوچ بھی یہی ہوتی ہے۔ ہاں، سوچ کے پہلو مختلف ہو سکتے ہیں کہ کوئی یہ سوچے کہ میں اپنے بیٹے کو پڑھاؤں لکھاؤں گا، بڑا آدمی بناؤں گا، اور جب اس کا بیٹا پڑھ لکھ کر فارغ ہو جاتا ہے تو وہ اس کی سوچ یہ ہوتی ہے، اب اسے بڑے عہدے پر فائز کروں گا تاکہ یہ میری دولت میں اضافے کا سبب بنے۔ ہر انسان یہی سوچ رہا ہے، اور جب مائیں اپنے بیٹوں کو جنتی ہے تو ان کی سوچ بھی یہی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا جوان ہوگا، میرے لیے آسائشوں اور کسائشوں کا انتظام کرے گا، آسائشیں اکٹھی کرے گا، زندگی گزارنے کے آسان طریقے، آسان لمحات میرے لیے مہیا کرے گا۔ ماں کی سوچ بھی ایسی ہوتی ہے۔ اور لوگوں، اس عالم میں کہ جب ہر انسان دنیا کا پجاری بنا بیٹھا ہے، ان لوگوں کی کتنی بڑی قربانی ہوگی کہ جن لوگوں نے مال اور دولت کے حصول کے لیے اپنی اولادوں کو اپنے رستے پر نہیں چلایا، بلکہ ان کو محمد عربی کے رستے پر چلا کر اپنی آخرت اور ان کی عاقبت کو سنوارا ہے، ان کا رد عمل کیا ہوگا، ان کی عزت اور عظمت کیا ہوگی؟ جنہوں نے مال و متاع کو ترجیح نہیں دی بلکہ ترجیح دی ہے تو رب کے قرآن کو ترجیح دی ہے، مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کو ترجیح دی ہے۔ ان کی عظمت کیا ہوگی، ان کا مقام کیا ہوگا؟ اور لوگوں، جب یہ والد اپنے بیٹے کو دین کے حصول کے لیے جامعہ میں چھوڑ کے آتا ہے تو اس باپ کو بخوب اس بات کا علم ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا جب پڑھ کر فارغ ہو جائے گا تو خدا کی قسم اسے کوئی بھی حکومتی سطح پر عہدہ نہیں دیا جائے گا۔ اس باپ کو اس بات کا بخوب علم ہوتا ہے، اس لیے کہ 200 سال انگریز نے ہم پر حکومت کر کے ہماری ذہن سازی ایسی کر دی ہے کہ نہ علماء کا ادب رہا، نہ ان کی عزت رہی اور نہ ان کا وقار رہا۔ لوگوں، علماء کی عزت کیا کرو، ان کا ادب و احترام کیا کرو، خدا کی قسم یہ انمول ہستی ہے۔ اور اس طالب علم کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے جب وہ جامعہ سے فراغت حاصل کرنے لگتا ہے کہ جب میں جامعہ سے فارغ ہوں گا تو اس کے بعد میرے اوپر مصیبتوں اور پریشانیوں کے پہاڑ بٹھائے جائیں گے۔ اسے اس بات کا علم ہوتا ہے، اسے اس بات کا اندازہ بھی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جب میں جامعہ سے فارغ ہوں یہ رب کے دین کو سیکھ کر
فارغ ہو جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ میرے دروازے پر غربت بھی دستک دے. اور اس عالم میں جو انسان، جو قاری قرآن، جو عالم دین ان مصیبتوں اور پریشانیوں کے پہاڑوں کے سامنے اپنے آپ کو تان لیتا ہے، سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے مقام کے متعلق محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. لوگو، تم سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، جو قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، جو قرآن کو سیکھتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اتارتا ہے، وہ سب سے بہترین انسان ہے. اور یہ بہترین انسان یہ ملک پور میں رہنے والے لوگوں میں سے نہیں کہا گیا، یہ بہترین انسان اس لاہور کے باسیوں میں سے نہیں کہا گیا، یہ بہترین انسان پورے ملک میں سے نہیں کہا گیا. یہ بہترین انسان اگر کہا گیا ہے تو پوری دنیا میں سے کہا گیا ہے کہ یہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے پھر پڑھاتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے پھر سکھاتا ہے. یہ بہترین انسان ہے اور بہترین انسان ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ عمل ہوا کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کی انگلی کا اشارہ کرتے، صحابہ اکرام جان دینے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے. ہمارا عالم کیا ہے؟ ہمارا رد عمل کیا ہے؟ کوئی حافظ ہو تو اسے آواز مارتے ہوئے حافظہ گل سونے. یہ ادب ہے، یہ احترام ہے. یہ جو جملہ آپ بولتے ہو نا، ہاں حافظہ گل سونے، کتنے چل رہے ہیں؟ خدا کی قسم یہ توہین اس کی نہیں کر رہے، یہ توہین تم قرآن کی کر رہے. اگر حافظ، کبھی تم لوگوں نے غیر حافظ کو حافظ کہا ہے کہ جو جامعہ میں گیا نہ ہو، جس کا جامعہ میں کوئی علم نہ ہو، جسے کوئی فکر نہ ہو، کبھی اسے حافظ کہا ہے؟ کبھی کسی نے کسی کو حافظ نہیں کہا. سکول پڑھنے والے، کالج میں پڑھنے والے کو کبھی حافظ نہیں کہا. ہم حافظ اسے کہتے ہیں جو قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے. ہم حافظ تو اسے کہتے ہیں نا. تو یہ توہین کس کی کر رہے ہو؟ توہین کس کی کر رہے ہو؟ یہ بچہ سمجھ گیا ہے، بول پڑا ہے، لگتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آئی. ہم یہ توہین قرآن کی کر رہے ہیں، مصطفیٰ علیہ السلام کے جان نشینوں کی کر رہے ہیں، دین پڑھنے والے پڑھانے والوں کی کر رہے ہیں. اور لوگوں، قرآن و حدیث پڑھنے والوں کی عزت ہوتی ہے، ان کا ادب و احترام ہوتا ہے. خدا کی قسم، ہمارے انتظامیوں کے گھروں کا بل اتنا آ جاتا ہے اور اتنی تنخواہ ہمارے امام کی نہیں ہوتی جتنا بل ہمارے انتظامیوں کے گھروں کا آ جاتا ہے. یہ عزت ہے، یہ مقام ہے قرآن کا. خدا کی قسم، ایک پروفیسر جائے نا کہیں لیکچر دین تو وہ ایک کتاب کا کئی ہزار روپے لے لیتا ہے. ایک لیکچر کا 30,000 40,000 50,000. اور جو امام تمہارے بچوں کی تربیت کرتا ہے، جو امام انہیں بتلاتا ہے کہ والدین کا ادب کیا ہوتا ہے، والدین کی عزت کیا ہوتی ہے،
والدین کا احترام کیا ہوتا ہے، جو امام یہ بتلاتا ہے کہ نماز میں کھڑا کیسے ہونا ہے، نماز میں پاؤں سے پاؤں کیسے ملانا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ امام تمہاری اولادوں کو یہ بھی بتلاتا ہے، یہ بھی سکھلاتا ہے کہ واش روم میں جانا کیسے ہے، واش روم سے باہر کیسے آنا ہے۔ اس امام کی یہ عزت کرتے ہو جو تمہاری اولادوں کی تربیت کرتا ہے، انہیں یہ سکھاتا ہے کہ تم نے اپنے ماں باپ کا صدقہ جاریہ کیسے بننا ہے، اور جو تمہارے لیے دن اور رات کو تمہاری آخرت سنوارنے کے لیے لگا ہوا ہے، محنتیں کر رہا ہے، اس کو تم یہ سلا دیتے ہو۔ خدا کی قسم، ایک امام کی کفیت سننے میں آئی، ایک عالم دین نے ایک مسجد میں 8 سے 15 سال گزارے۔ یہ کہنے کی بات ہے، ایک جگہ پر 8 سے 15 سال گزارے۔ جب اکیلا تھا گزارتا رہا، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اب 15 سال یا 10 سال کے بعد اس نے 8 سال کے بعد جب اس نے انتظامیہ سے کہا کہ اب میرا گزارا نہیں ہو رہا، میری تنخواہ زیادہ کرے، خدا کی قسم خون کے آنسو رونے کو دل کرتا ہے، خون کے آنسو رونے کو دل کرتا ہے۔ اس انتظامیہ نے کہا کہ قاری صاحب اپنا انتظام آپ اور کہیں کر لیں، اپنا انتظام کہیں اور کر لیں، مسجد کوئی اور ڈھونڈ لیں۔ خدا کی قسم یہ قرآن کا ادب و احترام ہے، یہ عزت ہے، یہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ نعرہ تکبیر ہمارے استاد محترم شیخ حافظ عبد الوہاب روپڑی صاحب حافظ اللہ تعالی وہ تشریف لا گئے ہیں، اللہ ان کی عزت و عمر میں برکت عطا فرمائے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انبیاء کے وارث یہ علماء ہے۔ خدا کی قسم ساری کائنات کے بڑے بڑے لوگ، یہ سیاستدان بھی، یہ حکمران بھی، یہ پیسے دولت والے بھی، خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر انبیاء کا وارث کسی کو بنایا ہے تو یہ دین کو پڑھنے والے اور پڑھانے والوں کو بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن ہم ان کا ادب و احترام کیا کرتے ہیں، ان کی عزت کیا ہے؟ اور سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں دوسری باتیں فرمائی، وہاں یہ بھی کہا کہ جو ایک عالم کی عزت اور احترام نہیں کرتا وہ میری امت سے بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا علماء کی عزت ایسے کرتے ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا؟ اور سنو، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو پڑھنے والے اور پڑھانے والے کا ادب و احترام بیان کیا ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والدین کا مقام بھی بیان کیا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، ان والدین کو رسول اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت انہیں اپنے سامنے بلائیں گے، انہیں ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، اور ایسا لباس پہنایا جائے گا جس کو دیکھ کر یہ رشک کریں گے، یہ پوچھیں گے کہ اے اللہ ہمیں یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ فضیلت اللہ کیسے عطا کی؟ میرا رب کہے گا کہ دنیا میں تو نے مال و متاع کے حصول کے لیے اپنی اولاد کو اپنے رستے پر نہیں چلایا تھا، بلکہ اپنی اولاد کو دین حمید کے علم کے حصول کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر چلایا تھا۔ اس وجہ سے تجھے یہ مقام عطا کر دیا گیا ہے، اور مقام ایسی جگہ پر، ایسے موقع پر جس موقع میں یہ ملک پور میں رہنے والے ہی نہیں ہوں گے بلکہ ساری کائنات جمع ہوگی، اس موقع پر ایسا تاج پہنایا جائے گا حافظ قرآن کو، یہ عالم دین کو سیکھنے والے اور سکھانے والے کو، ان کے والدین کو۔ یہ مقام ان لوگوں کو ملے گا جو قرآن کے لیے، مصطفیٰ علیہ السلام کے فرمان کے لیے اپنے اولاد کو قرآن و حدیث کے لیے وقف کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔